نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی. مورکا حق میں کامیابی کے بعد ہمارے لڑاکا طیاروں کی مانگ بڑھ گئی. بہت سے ملک طیاروں کے حصول کے لیے بات کر رہے ہیں. تیمور ویپن کا کامیاب تجربہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. دہشت گردی کا صفایا کر کے دم لیں گے. پاکستان نے معاشی میدان میں کم وقت میں بہتر پیش رفت دکھائی. ہم ملک میں معاشی استحکام لے آئے ہیں. اب ہم ترقی کی جانب بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر کا ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان اور قطر کے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے قطر کے تعمیری کردار کو سراہا. پاکستان کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کا عہد. شیخ تمیم بن حمد اور شہباز شریف کے درمیان قریبی رابطوں پر اتفاق. منامہ میں صدر آصف علی زرداری کی شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق. پاکستان اور بحرین کے تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم. قصر القدیبیہ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش. بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ وسام الشیخ عیسیٰ بن سلمان عطا کیا گیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان 1-on-1 ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی گفتگو. صدر مملکت کی بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. زراعت، آئی ٹی، صحت، سیاحت اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر زور. صدر مملکت اور وفد کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام. پاکستان اور امریکی کمپنی ایس سی فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے درمیان ایم او یو پر دستخط کی تقریب. اسلام آباد میں تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت. سول سروسز اصلاحات اور وزارتوں میں کارکردگی پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا سول سروس کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں. وفاقی سیکریٹریز کی کارکردگی جانچنے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں. اچھی کارکردگی والے افسران کی تحسین سول سروسز کی بہتری کے لیے ضروری ہے. متعلقہ کمیٹی سول سروس میں ارتقائی اصلاحات سفارشات جلد مرتب کرے. وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اور کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں. تھر پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے. تھر پارکر کی ترقی سندھ کی ترقی کے لیے ضروری ہے. قومی اسمبلی کے نئے قائد حزب اختلاف کا تقرر. اسپیکر کی جانب سے کل اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اعلان متوقع. شعبہ قانون سازی کے اسپیکر قومی اسمبلی کو بریفنگ. پی ٹی آئی کی درخواست عدالتی کیسز اور دیگر امور سے آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق درخواست کا قانون اور قواعد کے مطابق جائزہ لیا گیا. درخواستوں پر موجود دستخطوں کی جانچ پڑتال. پٹیالہ جیل زمان پاک یا پاک پتن کا پیر خانہ نہیں جہاں ہر ہفتے تماشا لگایا جائے. خواتین کو دھاری کے طور پر استعمال نہ کریں. جو خود کو مقبول ترین سمجھتا تھا اب فضول ترین بن چکا ہے. اپنے حق گناہ کا الزام مریم نواز پر لگانا بند کریں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پی ٹی آئی کے بیان پر سخت رد عمل. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. قانون کی خلاف ورزی پر حرکت میں آتی ہے. جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا چاہے کوئی بھی ہو.
اگر آپ پولیس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو کیا پولیس خاموش رہے گی؟ معاشی ترقی زبانی جمع خرچ سے نہیں کارکردگی سے آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ماضی میں اصلاحات صرف کمیٹیوں، ٹاسک فورس اور پالیسی ڈرافٹ تک محدود رہیں۔ ہمیں سنگین معاشی عدم توازن ورثے میں ملا۔ اولین ترجیح صرف اور صرف پاکستان کے طویل مدتی مفادات ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری ہے۔ کاروباری برادری کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ کچھ کمپنیاں ملک سے جا رہی ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس اور توانائی کی قیمت زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائلاگ سے خطاب، کہا کہ ٹیکس کو قابل قبول بنانا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہوگا۔ ٹیرف اصلاحات کے ذریعے پہلی بار خام مال پر ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے۔ ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینل پر منتقل ہو جائیں گی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی نجکاری پالیسی کی مخالفت کر دی۔ شازیہ مری نے کہا حکومت نجکاری کر رہی ہے مگر ان اداروں کے اثاثے کہاں جائیں گے؟ وفاق کو چاہیے نجکاری کے بجائے ادارے پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے چلائے۔ مخصوص طبقے کو سستی بجلی، گیس اور ٹیکس چھوٹ دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ خوشحالی کا واحد راستہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی کا راستہ صرف طاقت اور اثر و رسوخ تک رسائی بن چکا ہے۔ ترقی تب آئے گی جب ہر شہری کو کام کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ ماضی میں کراچی سے مٹھی پہنچنے میں 8 گھنٹے لگتے تھے، اب یہ سفر صرف 4 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو کے خواب کو عملی شکل دی، تھر کے کوئلے اور دیگر منصوبوں کو فائدہ پہنچا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مٹھی میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا آج تھر پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام کوٹ میں 100 یونٹس تک بجلی کا بل حکومت ادا کر رہی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت امریکی بزنس لیڈر کا اجلاس، چائلڈ لیبر کے خاتمے، انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی بزنس لیڈرز نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گڈ گورننس پر خراج تحسین پیش کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں صحت، تعلیم، ماحولیات، زرعی معیشت اور ثقافتی سرگرمیوں میں انقلابی اصلاحات جاری ہیں۔ اسموگ اور چائلڈ لیبر کے خلاف جامع اقدامات بھی مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ خوارج علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے فتنہ الخوارج کے ایجنڈے کی دھجیاں اڑا دیں، کہا مسلمان کے خون کو اتنا ارزاں بنانے والے اسلام کی بات کیسے کرتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام ایسی قوتوں سے مرعوب نہیں ہوگی۔ ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے علماء اور دینداروں کو قتل کریں گے، کیا آج ہم دیکھ نہیں رہے کہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے؟ دہشت گردوں کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، علماء کرام فتنۃ الخوارج کے خلاف ریاست اور فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پشاور میں قومی پیغام امن کمیٹی کی نیوز کانفرنس، طاہر اشرفی نے کہا کہ قومی امن کمیٹی ہر شہر جائے گی۔ مولانا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جمعہ کا دن ملک بھر میں یوم امن کے طور پر منانے کا اعلان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سی ٹی ڈی کی فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ڈی کی ستائش، کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سی ٹی ڈی سمیت تمام فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم بہادر فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
پشاور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 زیر حراست ملزمان مارے گئے. زیر حراست ملزمان کو دیگر ملزمان کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. شہید آباد قبرستان کے قریب موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم ملزمان نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی. ملزمان کی فائرنگ سے زیر حراست 2 ملزمان ہلاک ہو گئے. پولیس کا دعویٰ. ایران کے وزیر خارجہ عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے امریکہ کو گھسیٹتا ہے. سوشل میڈیا پر پیغام میں عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اب جب کہ ہماری سڑکیں لہو لہان ہو چکی ہیں، اسرائیل کھلے عام اور فخر سے کہتا ہے کہ اس نے مظاہرین کی جنگی ہتھیاروں سے مسلح کیا ہے. اسرائیل ہی سینکڑوں ہلاکتوں کی وجہ ہے. ایرانی وزیر نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو اب معلوم ہونا چاہیے کہ خون ریزی روکنے کے لیے کہاں جانا ہے. ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا. انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں. انٹرنیٹ سروس تاحال بند. امریکی انسانی حقوق تنظیم کا احتجاجی مظاہروں کے دوران 2403 مظاہرین کے اموات کا دعویٰ. ایرانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑا گیا. پاکستان نے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے تاریخ کا انتقام کے بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ اجیت ڈوبل کے بیانات سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں. نفرت پھیلانے والوں کی طرف سے ایسے بیانات حیران کن نہیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ ذمہ دار اور پرامن رویے کو فروغ دیتا ہے اور ایسے بیانات قابل افسوس ہیں. بھارت اپنے رویے پر نظر ثانی کرے. ترکیہ میں غیر قانونی اقوامیوں کے خلاف گھیرا تنگ. افغان میڈیا خامہ پریس نیوز ایجنسی کے مطابق ترکیہ نے بھی رہائشی دستاویزات نہ ہونے پر 18 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا. افغان طالبان رجیم کی انتہا پسند پالیسی کی بدولت افغان شرپسند خطے کے لیے وبال جان بنتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سے چین کے سفیر جانگ زئی ڈونگ کی ملاقات. پاک چین دوستی سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. ریاض صادق کا کہنا تھا چین پاکستان کا قریبی، قابل اعتماد اور ہر آزمائش کی گھڑی میں ساتھ کھڑا رہنے والا ملک ہے. پاکستان کو چین کے ساتھ اپنی سدا بہار دوستی پر فخر ہے. حکومت کی کوششوں سے الیکٹریسٹی انڈسٹری سے منسلک کراس سبسڈی میں اب تک 123 ارب روپے کی کمی. پاور ڈویژن کے مطابق صنعتوں کے بجلی نرخ فی یونٹ 62.99 روپے بشمول ٹیکس سے کم 46.31 روپے پر آ گئے. قومی سطح پر بھی بجلی کی فی یونٹ قیمت 53.04 روپے سے کم ہو کر 42.27 روپے ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 جنوری سے کمی کا امکان. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی متوقع. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان. حکومت کا کرنسی نوٹوں کے حوالے سے بڑا اور اہم فیصلہ. 10 روپے سے 5000 تک کے تمام کرنسی نوٹ تبدیل کیے جائیں گے. کاغذ کی کرنسی کے ساتھ پلاسٹک کا نوٹ بھی متعارف ہوگا. کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ فی الفور ہم نے کسی بھی ہائیڈرنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا یا اس کا نیا کانٹریکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. ہم تیسرے آپشن کے اوپر غور کر رہے ہیں. جب وہ پالیسی ہمارے سامنے آ جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وے فارورڈ کراچی والوں کے لیے کیا ہے. کراچی میں واٹر ٹینکر سروس فوری بند نہیں کی جا رہی. پہلے شہریوں کو پانی کی فراہمی کا متبادل نظام بنایا جائے گا. اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. کہا مجھ پر الزامات لگائے جاتے ہیں. صاف بتایا جائے کہ ہائیڈرنٹ سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دنیا کی کم عمر ترین آئی ٹی ماہر پاکستانی طالبہ عرفہ کریم کی 4ویں برسی. عرفہ کریم نے محض 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا. بل گیٹس نے ذاتی مہمان کی حیثیت سے مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کروایا تھا.
बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC और बांग्लादेश बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा। बांग्लादेश ने फिर अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मौक़िफ़ दोहराया। PCB ने रवा माह के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस कज़ाकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी को होगा। दूसरा मैच 31 जनवरी और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। सऊदी अरब में फ्यूचर मिनरल्स फोरम के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक की मादनियात के स्टॉल्स, पाकिस्तानी मादनियात से भरपूर स्टॉल भी नुमाइश का हिस्सा, लोगों की तवज्जो का मरकज। चीचावती में खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, शरगोजा आम आदमी की पहुंच से दूर। बाजारों में रश, मगर खरीदारों के चेहरों पर मायूसी के आसार नुमायां। और खैरपुर में सख्त सर्दी, कश्मीरी चाय और गाजर के हलवे की मांग बढ़ गई। शहरी ठंडे मौसम में चाय और हलवे से लुत्फानंदोज। कहते हैं गाजर का हलवा जिस्म को तवाई में राई देता है और सर्दी के असरात को कम करता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।